بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کرامت مغل اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو 8 فروری قریب آ رہا ہے، حکومت کی بخلاہٹ بڑھ رہی ہے، حکومت آپشن ٹیبل پر سجا رہی ہے، اور آج میں آپ کو وہ آواز سنواؤں گا جو کہ شہباز شریف صاحب کی ہے۔ آپ نے دل تھام لینا ہے، اور وہ جو گفتگو کریں گے وہ ہوگی سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے۔ جب حکومت سہیل افریدی صاحب اور وزیر اعظم جو ہے سہیل افریدی صاحب کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں، اسی وقت مریم نواز صاحبہ ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پنڈی کا قاصد اب ایک نیا میسج لے کر آیا، سہیل افریدی صاحب اگر آپ نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر آپ ہٹا دیے جائیں گے۔ صوبے کے نمائندے کو دھمکی منیب فریق صاحب نے کیوں دی ہے؟ کیا اب بھی جو سہیل افریدی صاحب ہے، جو وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اب تعاون کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اب تعاون کر رہے ہیں، یہ میں تو نہیں، یہ جو خبریں آپ نے گزشتہ روز دیکھی ہوں گی، وہ جنازے میں شرکت کے لیے پشاور میں ایک شہید کے جنازے میں شریک ہوئے، وہاں کور کمانڈر صاحب موجود تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں جناب گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی۔ تو ان سارے سینیریوز کے دوران یہ دھمکی آنا کیا کوئی معنی رکھتی ہے، یا پھر سہیل افریدی صاحب کو ٹھان لیا گیا ہے کہ راستے سے ہٹا کر ہی رہنا ہے، چاہے الیکشن کمیشنر ہو یا پھر 9 مئی کے مقدمات ہو؟ کوئی نہ کوئی ایسی چال ضرور چلی جائے گی جس سے سہیل افریدی صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے جو میسج سہیل افریدی صاحب کو دیا تھا کہ صوبہ بند کرنا ہے کرو، پاکستان بند کرنا ہے کرو، سڑکیں بند کرنی ہے کرو، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بحال کرواؤ، عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرو، وہ بات اب این غین گروپ جو ہے انہوں نے بھی کنفرم کر دیا۔ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت بھی علیمہ خان صاحبہ کو مائنس کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے، اندازہ لگائیں کہ ایک ٹی وی چینل میں ایک پروگرام کے اندر شفا یوسفزئی اور مشل یوسفزئی، معذرت کے ساتھ مشل یوسفزئی اور شیر افضل مربت اکٹھے بیٹھ کر گفتگو کرتے پائے گئے ہیں اس ہار کے بارے میں، جس پر بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہو چکی ہے، کہ وہ ہار اصل میں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں۔ اس ایک وقت جب عمران خان کی صحت کے حوالے سے سب سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے گفتگو پاکستان تحریک انصاف کو کرنی چاہیے، یا پھر 8 فروری کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، اس وقت یہ این غین گروپ جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈوریوں سے بندھا ہوا ہے، جن کی ڈوریاں اکثر گنڈا پور صاحب کے ساتھ جا کر ملتی ہیں، جن کے پیچھے بیرسٹر صاحب کھڑے آپ کو نظر آتے ہیں، اب وہ گروپ بیٹھ کر علیمہ خان صاحبہ پر ہار کا الزام بھی لگا رہی ہیں، اور ایک غلطی کر بیٹھے ہیں کہ عمران خان کے 2 احکامات تھے، یا تو خیبر پختونخوا بند کرنا یا پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا۔ ان دونوں آپشنز میں آپ کو کیا، جو علیمہ خان صاحبہ نے اب سہیل افریدی صاحب کو میسج پہنچایا، کیا یہ عمران خان کا میسج نہیں تھا؟ تو پھر یہ این غین گروپ جو ہے علیمہ خان صاحبہ کو مائنس کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ علیمہ خان اور سہیل افریدی اس وقت واحد آواز ہے۔ ایک حکومتی اور سیاسی حلقوں میں سہیل افریدی صاحب، اور عمران خان کے قریبی رشتہ داروں میں عمران خان کی بہنیں، جو عمران خان کو جناب مائنس کرنے نہیں دے رہی۔ عوام تو ہیں ہی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ ہر منگل کو، اور ان کی دونوں بہنیں ہر منگل کو عمران خان سے ملاقات کی آس لگا کر آتی ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہوتی۔ اب این غین گروپ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو مائنس کرنے پر تلا ہے۔ ان ساری خبروں کے درمیان میڈم سی ایم صاحبہ، جو ایکسپورٹ کوالٹی برین والی ماشاءاللہ سے ہیں، انہوں نے ایک تقریر جاڑ دی ہے، پوری کی پوری تقریر ہی جاڑ دی ہے۔ راجن پور وہ گئی ہوئی تھی، لیکن مزائل داغیا انہوں نے سیدھے خیبر پختونخوا پہ۔ مسئلہ سہیل افریدی اگر اتنے ہی ناکام ہے تو لوگ ان کے خلاف کیوں نہیں سڑکوں پر نکل رہے؟ میڈم سی ایم صاحبہ، اگر وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ڈلیور نہیں کیا ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، یا پھر بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی میں، تو پھر لوگ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ پھر وہ اصلی فارم 47 پر کیوں حکومت بناتے ہیں، اور مسلسل تیسری مرتبہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور آپ جس سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ اس پر انگلی کیوں اٹھاتی ہیں؟ سب کو پتا ہے۔ اب میڈم سی ایم صاحبہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ جعلی حکومت بے حس ہوتی ہے، خوشی کھا جاتی ہے۔ جانے کس کی نظر اس ملک کو لگی ہوئی ہے جو سب کی خوشیاں کھا گئی ہے، یعنی جعلی حکومت اس کا مطلب ہے۔ وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سرمایہ کاری، معیشت،
اس ملک کا جو حشر کیا، امن و امان کی صورتحال دیکھیے، استحکام دیکھیے، بین الاقوامی دنیا کا ہم پر اعتماد دیکھ لیجئے، کیا کیا اس نے؟ کیا سرمایہ کاری آئی؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیا اس ملک میں مینڈٹ چوری کرنے کے بعد نافذ یہ جو حکومت ہے اس نے اس ملک کی سرمایہ کاری اور معیشت کو بہتر کرنے میں کوئی گراں قدر خدمات انجام دی ہوں؟ آپ کو نظر آتی ہوں تو کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے، کیونکہ مجھے نظر نہیں آتی۔ معیشت جو بہتر کرنے آئے تھے انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ٹی وی چینلز پر اب تو اتنی آزادی آ گئی ہوئی ہے کہ اس حکومت کی معیشت کی ناکامیاں وہ بھی بیان کی جاتی ہیں۔ کل رات کو محمد مالک صاحب نے جو شو کیا اس میں شروع کیا، ان کے ابتدائیہ سن لیجئے، جو انہوں نے اس حکومت کو معیشت کے سیگمنٹ میں جا کے پورے کا پورا چارٹ شیٹ کیا۔ لیکن بات ہو رہی تھی میڈم سی ایم کی، جو کہتی ہیں کہ جعلی حکومت بے حس ہوتی ہے، خوشی کھا جاتی ہے۔ اس ملک کو واقعی خوشیاں کھا گئی ہیں، ان عوام کی خوشیاں یہ جعلی حکومت کھا گئی ہے۔ میڈم سی ایم صاحبہ جو ہیں ان کا مسئلہ ابھی بھی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور سہیل افریدی صاحب ہے۔ وہ ہر تقریر میں ان پر تنقید کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں اور لازمی جز بھی سمجھتی ہیں۔ اگر آپ نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، آپ نے انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا، آپ کی گڈ گورننس ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، لوگ خوشحال ہیں، پھر آپ کو آ کے یہ بار بار لوگوں کو یقین دلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر تقریر میں آ کے کہنا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میڈم سی ایم صاحبہ، آپ نے جتنے بھی میکسیمم منصوبے جن پر تختیوں میں صرف نام بدلا یا صرف ہر جگہ پر آپ نے تصویر لگائی ہے، اس کے علاوہ پنجاب میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بیٹھی؟ کیا بیرونی دنیا سے پاکستانی چھوڑ کر اس صوبے میں آ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جاب کرنی چاہیے؟ باڑ میں جائے کینیڈا، امریکہ، یورپ، ہم تو میڈم سی ایم صاحبہ کے پنجاب میں جا کر نوکری کریں گے۔ کوئی ایسا ماحول پیدا ہو گیا؟ کیا نواز شریف صاحب نے اب بھی بیرون ملک علاج کے بجائے پنجاب کے ہسپتالوں میں علاج کروانا شروع کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا اب مریم نواز صاحبہ جنیوا یا لندن سے علاج کروانے کی بجائے سیدھا پنجاب کے کسی سرکاری ہسپتال سے علاج کرواتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا مریم نواز صاحبہ اب جاپان، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ سے شاپنگ کے بجائے لاہور کی لبرٹی مارکیٹ سے شاپنگ کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا مریم نواز صاحبہ کا بیٹا جو جنید وہ لندن سے پڑھ کے آئے ہیں یا پھر لاہور کے کسی کالج یا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہے۔ تو جب آپ نے اپنی حکومت میں اپنے گھر تک اس کی گڈ گورننس کی خوشبو نہیں جانے دی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ خیبر پختونخوا، جہاں پر اصلی فارم 47 والا سی ایم بیٹھا ہوا ہے، جن کو خود لوگوں نے چنا ہوا ہے، عمران خان کی تیسری مرتبہ وہاں پر حکومت ہے، آپ ان کو تانے کیا دے رہی ہیں؟ تانے سنیے، انہوں نے کہا ہے، ایک تو شعور والی بات جو ہے وہ پچھلی 2 ویڈیوز میں 2 مرتبہ کر چکا، تو اس لیے شعور والی بات ان کے پہلو سے چھوڑ ہی دیتے ہیں، کیونکہ شعور ان کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اب انہوں نے جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں وہ سنیے۔ کے پی کا ایک ترجمان کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رہتا ہے، جبکہ دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کر گھومتی ہے، اور بھائی تم بھی جہاز لے لو، لیکن کیا جہاز لے کر تم اڈیالہ جیل جاؤ گے؟ نہیں۔ پہلے تو میڈم سی ایم صاحبہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے، کس نے ڈالا یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ کیا وہ بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے پاس رائٹ نہیں ہے؟ تو ان کے پاس رائٹ ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں خیبر پختونخوا کے عوام اور کمیونٹی ہے ان کو جا کے ان سے ملنا چاہیے۔ صوبے میں سرمایہ کاری لانے کے لیے ان کو باہر جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے پاس لندن کے فلیٹس نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے لندن یا جنیوا میں علاج کروانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نہ ہانگ کانگ جا کر، نہ دبئی جا کر، نہ لندن جا کر، نہ ہی تھائی لینڈ جا کر، نہ ہی جاپان جا کر شاپنگ کرنے کا شوقین ہے، نہ ہی اس کے کوئی دوست یار اتنے قریب ہیں جن پورے کو جمگٹھے کو کھٹا کھڑے اور ایئر فورس کے جہاز پر ٹکٹ بھیجتا پھرے کہ آؤ بھائی جاپان ہم جا رہے ہیں، سیٹیں خالی ہیں، آؤ بیٹھو، لے کر چلتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ ایسا کام اس کا نہیں ہے۔ اس کا ابھی بھی وہی مدعا ہے جو بار بار وہ بیان کرتا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی۔ جس شخص کو اس ملک اور آئین کے قانون نے انصاف نہیں دیا اور ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کی آزادی، رہائی اور اس سے ملاقات کے لیے وہ کوشش کرے، یہی تو وہ کر رہے ہیں۔ اڈیالہ اسی لیے تو آتے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کروا دیں ایک ملاقات۔ آپ کو بھی تو خط لکھا تھا انہوں نے، وزیر اعظم کو بھی خط لکھا تھا، عدالتوں میں بھی گیا، لیکن کسی نے اس کی ملاقات نہیں کروائی۔ اب سنیے جو تانے پھینکے گئے ہیں
तख्त लाहौर से सीधा पेशावर, वो ताने सुन लीजिए। कल टीवी में देखा कि खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि एक वजीर आला है वो अदाला के बाद जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर? मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ, जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बस इसका इफ्तिताह करने आई हूँ। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडियाला? अडियाला में जहाज लैंड नहीं करता। और अभी उन्होंने कहा ये ब्राजील चली गई जहाज लेके, आप जानते हैं ब्राज़ील चली गई, लेकिन जिस मंसूबे की वो तारीफ़ें करती हैं वो पंजाब में जगह जगह आप चले जाएं गंद आपको वही मिलेगा। वो एक वीडियो बनाते हैं सर्टन और भेज देते हैं और मैडम सीएम साहबा खुश हो जाती है, क्योंकि मैडम सीएम के पास दुनिया का बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट ब्रेन है जिसको वो इस्तेमाल करती हैं। अब इनके बाद बात कर लेते हैं जो इस वक्त सियासी रवैयों में अचानक से तब्दीली आई है। इसको लोग खुशफहमी में मुबतला हो गए हैं कि हुकूमत का जनाब बहुत अच्छा ये पहलू है कि देखें 4 साल बाद राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, अच्छी बात है। अगर ये राब्ते और मुलाकातें 8 फरवरी के बाद भी कायम रही तो बहुत अच्छी बात है। अगर 8 फरवरी तक ही हुकूमत ने ये वाला कार्ड इस्तेमाल करना है तो हम माजी में भी देख चुके हैं, मुज़ाकरात की टेबल भी सजी, मुज़ाकरात के बाद बहुत से पहलू भी डिस्कस हुए, TORs भी डिस्कस हुए, लेकिन उसका हासिल असूल क्या था? इस हुकूमत से अडियाला का गेट नहीं खुलवाया गया था कि इमरान खान से उनकी सियासी कमेटी की मुलाकात करवा दें। तो फिर अब भी जब सुहेल अफरीदी साहब को मुबारकबाद का फ़ोन वज़ीर आज़म ने किया था तो उस वक़्त क्या गुफ्तगू की थी? अब दिल थाम लीजिए, ये जो गुफ्तगू आप सुनने वाले हैं, ये आवाज़ जो आप सुनने वाले हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की है और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से है, मरियम नवाज के हवाले से नहीं है। सुनिए जो तारीफों के पुल बांधे गए हैं और जब बातें मुलाकात के दौरान हुई, अब वजीर आजम के मुंह से खुद सुनिए। परसों मेरे पास तशरीफ लाए थे चीफ मिनिस्टर KP और उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैंने उनको जिस दिन वो उनका इंतखाब हुआ था उसी दिन मैंने उनको फ़ोन किया था और कहा था कि वफाक आपके साथ पूरी तरह ताउन करेगा, चाहे आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। वो बात की बात है, पहले पाकिस्तान है। मैंने उनसे ये कहा कि देखिए आप पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम खूबसूरत और एक ऐसे सूबे के आप वज़ीर आला जहाँ पर लोग बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, दलेर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और उसी हवाले से 2010 के NMC अवार्ड में हमने डिविजिबल पूल से पहले हमने आपके लिए 1% रखा ताकि आप जो भी दहशतगर्दी के हवाले से जो मामलात हैं उनको आप समेट सकें। और चाहे वो आपका फोरेंसिक लैब है, CTD है डिपार्टमेंट, इसी तरह आपका जो सेफ सिटी है, पुलिस की आपकी ट्रेनिंग ऑगमेंटेशन, तो ये 800 अरब रुपए मैंने बताया कि हमने आपको इन सालों में दिए हैं अंडर NFC। तो जो कुछ वहाँ पर इस हवाले से हुआ वो आपके सामने है। अभी तक सेफ सिटी वहाँ नहीं बन सका, तो उन्होंने कहा जी अब मुकम्मल हुआ चाहता है। मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए। दोबारा उनसे गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने कुछ बातें की कि उनके जो पेमेंट्स हैं जो वो उनको उसमें तखीर है। मैंने फिर फौरी तौर पर जनाब एहसन इकबाल साहब और फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस के जिम्मे लगाया कि वो इनसे मीटिंग करें और जहाँ जहाँ अदायगी में कोई तखीर है तो उसको फौरी तौर पर उसको ख़त्म किया जाए। हम आपके लिए पूरी तरह बिल्कुल आप समझें कि जिस तरह बाकी सूबे हमें आप उतने ही प्यारे हैं। तुम्हारा किस्सा होता है कि उनसे एक अच्छी नशिस्त हुई है। एक तरफ जहां वजीर आजम सुहेल अफरीदी साहब से तारीफ के पुल बांध रहे हैं, मुलाकात की तारीफ कर रहे हैं, सुहेल अफरीदी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं मरियम नवाज साहबा सारी तनकीद जो है सुहेल अफरीदी साहब पर करके, और ये नहीं, मरियम नवाज साहबा जो जुबान बोल रही हैं वही तो इस्टेब्लिशमेंट के कासिद बोल रहे हैं, ये मैं नहीं। ये मुनीर फारूक साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए जिसमें वो सुहेल अफरीदी साहब को अब सीधा सीधा थ्रेट कर रहे हैं, सुनिए। लेकिन मैं ये बात कोई किसी तज्जियाती तौर पे नहीं कह रहा, मैं किसी एविडेंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि शायद अफरीदी साहब के लिए ये टर्म मुकम्मल करना विद एवरी पासिंग डे आने वाले वक्त मुश्किल हो जाए, अनलेस कि वो बहुत बड़ा शिफ्ट अपनी पॉलिसी के अंदर और अपनी तमाम चीजों के अंदर ले आए। क्योंकि एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे आज आपकी नजर से गुजरा होगा कि जो नादरा है उसका भी एक लेटर हमारे सामने है जिसमें उधर से भी वेरिफिकेशन हो गई है 9 मई वाले मामले के हवाले से अफरीदी साहब की। तो बेशक उसमें वक्त 2-3 साल गुजर गया हो, लेकिन एविडेंस इससे कम एविडेंस पे जहाँ शायद प्रॉक्सिमिटी भी नहीं थी उन लोगों की जहाँ पर वो मौजूद थे, उनको आनंद के 9 मई के केसेस में हुई है जिन पर मुझे तो आपको जरूर हो सकते हैं वैसे तालिब इल्म के। लेकिन अगर ये चीज एस्टैब्लिश होती है तो फिर अनलेस कि अफरीदी साहब को एलिबाई बताएं कि मैं किसी जगह वहां मौजूद नहीं था या किसी तरह के तशद्दुद वाक़े में मुलव्वस नहीं था, अफरीदी साहब के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो ये जो मसाइल हो सकते हैं,
سہیل افریدی نے اپنی پالیسی شفٹ نہ لی تو ان کے لیے یہ ٹرنیور پورا کرنا ناممکن ہے، یعنی جو سی ایم کی سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوری مدت نہیں کر پائیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کہہ رہے ہیں، ادھر وزیر اعظم تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب مریم نواز صاحبہ کا تو ٹارگٹ ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہے، وہ اپنی تعریفیں کم اور دوسروں پر تنقید پر زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ لیکن اس وقت ایک خبر جو میں کنفرم تو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے، لیکن فخر الرحمان صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے مزید گفتگو سے پہلے جو علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں این غین گروپ کی مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت صاحب نے کی ہے، اس پر آنے سے پہلے یہ بریکنگ نیوز آپ سن لیں جو فخر الرحمان صاحب دے رہے ہیں۔ ٹویٹر پر جائیے اور فخر الرحمان 01 کو سرچ کیجئے، وہ لکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل ایک مرتبہ پھر جس وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا ان کو ملک سے باہر جانے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آفر دے دی گئی ہے، پیشکش کر دی ہے، اور یہ بھی عمران خان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، جہاں مرضی علاج کروانا چاہیں کروائیں، اور اس کا جواب جو ہے بقول فخر الرحمان صاحب کے کلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ جناب مجھے کہیں بھی نہیں جانا، اور یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں claimed a knowledge source adding a high level person met IK recently but could not be ruled۔ اب جناب یہ فخر الرحمان صاحب ہیں، وہ جانے اور ان کی خبر جانے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی اس وقت کوئی حرکت ہوئی ہو، کچھ دن پہلے ہوئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت یہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں محترمہ جناب این غین گروپ والی خاتون کے بارے میں، ان کی میں آواز آپ کو نہیں سنواؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ نام ان کا ہے مشال یوسفزئی صاحبہ، ریسنٹلی یہ سینیٹر بنی ہے، اور اب یہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ اور شیر افضل مروت صاحب، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہی شو میں ایسے دو بندے کو انوائٹ کرے، یہ کریڈٹ بھی محترمہ آسمہ شرازی صاحبہ کو جاتا ہے کہ این غین گروپ کے دونوں بندوں کو انہوں نے اکٹھا بلا لیا، اور انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے وہاں الزام لگایا کہ بشریٰ بی بی نے مجھے بتایا توشہ خانہ کا ہار رشتہ دار لے گئی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ علیمہ خان دیکھنے کے بہانے ہار لے گئی تھی، اور مشال یوسفزئی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں شیر افضل مروت کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ 8 فروری اور عمران خان کی صحت پر بات کرنے کے بجائے مشال یوسفزئی صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب جو ہے آپ ٹی وی پروگراموں پر بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کا ہار علیمہ خان صاحبہ لے گئی تھی، اور مین جو اس وقت قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہار ہے۔ اور دوسری جانب ان کے منہ سے ایک سچ بھی نکل گیا، اور وہ سچ یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا تھا نا کہ علیمہ خان صاحبہ سیاست میں آتی ہیں، سیاست کر رہی ہیں، اور یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، اب اسی شو کے دوران ان کے منہ سے وہ نکل گیا سچ۔ عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ انہیں قید تنہائی میں ڈالے گئے، تو انہوں نے 2 آپشن دیے تھے کہ یا تو صوبہ بند کرے یا اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے، یہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا کہنا تھا۔ تو اس پر پتہ چل گیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو سہیل افریدی صاحب کو میسج دیا صوبہ بند کرنے کا یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا، عمران خان سے ملاقات بحال کروائے، عمران خان کی صحت کے بارے میں میڈیکل رپورٹس نکلوائیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں، تو وہ بات تو سچ ہوگی۔ انہوں نے خود تو میسج نہیں دیا، وہ تو عمران خان کا میسج ہے جو اب سہیل افریدی صاحب کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ بھائی نکلو، وقت آ گیا ہے کہ نکلو، کیونکہ ظلم خط سے بڑھ گیا ہے۔ 2 دسمبر کے بعد آج 5 فروری ہے، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور ان پابندی کے دوران سب سے خوفناک خبر یہ آتی ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جس میں نہ فیملی کو بتایا جاتا ہے، نہ ان کی پارٹی کو بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے وکلاء کو بتایا جاتا ہے۔ ان سارے معاملات کے درمیان اگر آج بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو اجلاس انہوں نے آج خیبر پختونخوا میں بلایا، اگر اس میں بڑا فیصلہ کوئی نہیں کرتے تو پھر اب جان لیجئے کہ عمران خان کی جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں۔ کرامن مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔